کیا واقعی اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم یعنی کہ مشترکہ خاندانی نظام کی مثال نہیں ملتی؟ یا اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال یا نگراں بنائے تو کیا اس کی کوئی اسلام میں مثال نہیں ملتی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا؟ تو اس بارے میں ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی چند دن پہلے کی خبر ہے کہ پاکستان کے علاقے سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا کے علاقے میں زارا نامی ایک لڑکی جس کی شادی کو 4 سال ہی گزرے ہونے ہیں، اپنی ساس اور نند کے ہاتھوں بری طرح تشدد اور ظالمانہ اور وحشیانہ طریقے سے قتل ہو گئی، اور اس کی ساس اور نند نے اس معصوم لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر گندے نالے میں بہا دیے، اور اس کی ساس اس کی سگی خالہ بھی تھی۔ اس واقعے کی کئی وجوہات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ لڑکی جس کا نام زارا تھا وہ اپنے خاوند کے ساتھ سعودی عرب میں رہتی تھی اور 6 ماہ اپنے سسرال میں گزارتی تھی اور 6 ماہ اپنے خاوند کے ساتھ سعودی عرب میں گزارتی تھی، اور اس کا خاوند اس کو روپے پیسے بھی یعنی اپنی بیوی کو الگ خرچہ بھی دیتا تھا جو اس کے خاوند کی ماں اور بہن کو بالکل بھی برداشت نہیں تھا۔ ناظرین، اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور ایسے ظالم مجرمین کو بر وقت سزائے موت دینی چاہیے اور ایسی روایات اپنانی چاہیے اور قانون کا ایسا نفاذ ہونا چاہیے کہ دوبارہ ایسے واقعات کا کوئی سوچے بھی نہ، مگر ہمارے فرسودہ نظام قانون اور فرسودہ معاشرتی روایات اس کی جڑ ہیں جو ہم ختم ہی نہیں کر پا رہے۔ مگر اس سارے واقعے میں بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس سارے گھریلو فساد کی جڑ جوائنٹ فیملی سسٹم یعنی مشترکہ خاندانی نظام ہے، جس میں ساس سسر نند جیٹھ دیور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلام میں کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں، اور تمام بیٹوں کو الگ رہائش دینی چاہیے اور بیوی اور ماں باپ کو الگ الگ رہائش دینی چاہیے، اور جوائنٹ فیملی کی کہیں دلیل بھی نہیں ملتی اسلام میں یا نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور سے۔ تو ناظرین، کیا واقعی اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی مثال نہیں ملتی؟ یا اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال یا نگراں بنائے تو کیا اس کی کوئی اسلام میں مثال نہیں ملتی؟ اس کی مثال ہم بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کے واقعے سے بتائیں گے، مگر جہاں تک ہمارے معاشرے میں گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں، اس کا بہت زیادہ تعلق ہندوانہ رسومات سے ہے، اور شادی کے ہونے سے لے کر گھر سنبھالنے، بچے پالنے اور بچوں کی تربیت سے لے کر موت تک ہم غیر اسلامی روایات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، خاندان کے خاندان ٹوٹتے ہیں۔ شادی کے بعد عورت کو ساس سسر کی مکمل خدمت اور دیکھ بھال، گھر کے کام کاج میں مصروف کر کے اسے صرف ایک نوکر بنا دیا جاتا ہے، اور اسے اپنے ساس سسر کے علاوہ اپنے خاوند کے بھائیوں اور بہنوں کے کھانے بنانے سے لے کر ہر طرح کے کام کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غیر شرعی ہے۔ اور اگر بہن بھائیوں کی شادیاں بھی ہو جائیں تو میاں بیوی کے معاملات اور کاموں میں دیورانی اور جیٹھانیوں کی دخل اندازی برداشت کرنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں جنگ والا ماحول بن جاتا ہے، اور وقت سے پہلے عورت یا مرد و عورت دونوں بوڑھے یا کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دلائل دیے جاتے ہیں کہ اس سے بیوی کے لیے پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور نہ ہی بچوں کی تربیت اور پرورش صحیح ہو پاتی ہے۔ ایسے ماحول کا حل تو لازماً یہی ہے کہ خاوند اسے علیحدہ رہائش لے کر دے، مگر یہ تو تب ہی ممکن ہے کہ مرد کی اتنی گنجائش یا آمدن ہو، کیونکہ مرد کے ذمہ اپنے والدین کی خدمت بھی لازمی ہے، مگر یہاں کئی گھروں میں بیوی اپنے شوہر کو والدین کی خدمت سے بھی محروم کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے والدین سے ملے ہی نہ، جو کہ بالکل غیر اسلامی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جیسا مرد خود پہنے اور کھائے ویسا ہی بیوی اور بچوں کو کھلائے اور پہنائے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے 3 مرتبہ پوچھنے پر ماں کی خدمت کا حکم دیا اور چوتھی مرتبہ پوچھنے پر باپ کی خدمت کا حکم دیا، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو جنت کا دروازہ بھی قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی دعا کو اللہ کے ہاں قبول ہونے والا کہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی جہاد میں شرکت کی اجازت لینے بھی آئے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس صحابی نے کہا، جی ہاں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو تم ان دونوں کی خدمت کا ثواب حاصل کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے۔ جوائنٹ فیملی ہر ایک کے لیے بہتر نہیں، البتہ گھروں میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ بیوی کے لیے الگ پورشن ہونا چاہیے، کیونکہ جو حالات پراپرٹی کی قیمتوں کے ہیں، یعنی کہ علیحدہ گھروں اور رہائشوں کے، اس لحاظ سے علیحدہ رہائش یا گھر لینے میں کچھ سال، کئی سال یا ساری زندگی بھی لگ جاتی ہے، مگر سیپریٹ فیملی سسٹم تو حالات پر منحصر ہے۔ اور اگر بیوی کو علیحدہ گھر لے کر دے بھی دیں تو اکیلا بیٹا اکیلی بوڑھی ماں کی خدمت کیسے کرے گا اگر اس کے پاس ماں کے لیے خادمہ رکھنے کی بھی گنجائش نہ ہو؟ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کا بیٹوں کو حکم فرمایا ہے
وہ کیسے ادا ہوگا؟ ایسے حالات میں سیپریٹ فیملی تو منحصر ہے آپ کی بیوی کا آپ کے گھر والوں سے رویہ یا آپ کے گھر والوں اور آپ کا آپ کی بیوی سے رویے سے، آیا کہ گھر والوں کے ساتھ اس کو مسئلہ ہے بھی ہے یا نہیں، یا جو مسئلہ ہے وہ بلا وجہ کا ہے یا پھر اس کی واقعی کوئی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی بہت غلط روایت ہے کہ نکاح کے بعد خاوند بیرون ملک چلا جاتا ہے کمانے کے لیے اور اس کی بیوی سسرال میں ایک نوکر بن جاتی ہے اور اس کے سارے حقوق مارے جاتے ہیں، جو کہ بالکل غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کون سا واقعہ تھا جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہر شخص گھر بیٹھے مفتی بن جاتا ہے اسلام کو پڑھے اور جانے بغیر۔ تو صحیح بخاری میں ہے، صحابی رسول تھے جن کا نام تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ جابر کیا نکاح کر لیا؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری سے یا بیوہ سے؟ تو صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہ کیا جو تمہارے ساتھ کھیلا کرتی یا تم مجھ سے کھیلا کرتے؟ تو صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے والد احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے 9 بیٹیاں چھوڑی تھی، میری چھوٹی چھوٹی 9 بہنیں ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہیں خیال کیا کہ انہی جیسی نا تجربہ کار لڑکی بیاہ کر لاؤں، بلکہ ایک ایسی عورت لاؤں جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھ سکے، ان کی کنگھی کرے، ان کی نگرانی کرے اور انہیں ادب سکھائے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کنواری لڑکی سے نکاح کر کے لانے میں خوف محسوس ہوا کہ کہیں میری اور ان کی محبت میں رکاوٹ اور دوری کا باعث میری بیوی نہ بن جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہا پھر تو تم نے ٹھیک کیا ہے، اللہ تمہارے لیے برکت دے یا اللہ تمہارے لیے خیر کرے، اور فرمایا کہ عورت سے شادی اس کا دین، مال اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر کی جاتی ہے، تو تم کو دیندار عورت کو ترجیح دینی چاہیے۔ یعنی اس جواب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو یہ تو نہیں کہا کہ وہ تمہاری بیوی کی نندے ہیں تو تمہاری بیوی پر ان کی خدمت واجب نہیں، یا تم نے اس ذہن سے کیوں شادی کی کہ تمہاری بیوی اپنی نندوں یعنی شوہر کی بہنوں کی حفاظت کرے گی، ان کی نگرانی کرے گی یا دیکھ بھال کرے گی یا صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ تم نے اچھا کیا ہے۔ یعنی اسلامی جوائنٹ فیملی سسٹم اور ہندوانہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ معاشرے پر انحصار کرتا ہے، اور ساس سسر بہن بھائیوں کو جہاں میاں بیوی کے آپسی معاملات میں عموماً دخل نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی ان کے حقوق سلب کرنے چاہیے، وہاں بیوی کو بھی اپنے خاوند کو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی خدمت اور ان کی دیکھ بھال کرنے سے نہیں روکنا چاہیے، اور اسلامی لحاظ سے عموماً بیوی پر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی اطاعت کرے، بلکہ اس کو اپنے خاوند کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر خاوند جس کام پر مامور کرے تو خاوند کی اطاعت تو پھر بنتی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ میں ایک تحریر میں ایک موصوف نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیدنا علی سے نکاح کے بعد الگ گھر کا مطالبہ کیا تھا، اور اس لکھنے والے نے ساتھ میں کہیں بھی قرآن و حدیث سے اس کا حوالہ نہیں دیا کہ یہ کہاں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ گھر کا مطالبہ کرنا کہیں نہیں ملتا یا کہیں بھی ثابت نہیں، مگر چونکہ ہمارے ملک میں ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، ہر کوئی حکیم بنا ہوا ہے، تو بغیر حوالے کے بغیر دلیل کے بات کر دیتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی کے نقصانات اپنی جگہ، مگر اس کے لیے بغیر دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا عذاب کا باعث بن سکتا ہے اگر ہم اللہ پاک سے رجوع نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جہاں ہم عرب ممالک میں بیویوں اور والدین کے لیے علیحدہ گھروں کی مثال دیتے ہیں، وہاں عورتیں اپنے خاوند کو دوسری یا زیادہ شادیاں کرنے سے روکتی ہیں، یا ادھر انہیں اسلام نظر نہیں آتا، بلکہ ہمارے معاشرے میں 2 یا اس سے زیادہ شادی کرنے والے کے لیے قیامت ہی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ کئی عورتیں طلاق لے لیتی ہیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔